کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ حدیثیں ان بابوں پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں, جنہوں نے انڈیا پاکستان میں شرک پھیلایا ہے. یوسف تو پیغمبر تھے, وہ بے نیاز نہیں ہے اللہ سے, تو بابا کون سا بے نیاز ہو سکتا ہے اللہ سے؟ بس انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں یہاں کے نا حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بابے نکالنے ہوتے ہیں اس حدیث میں. میرے بھائی, کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بابا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو اب ولی بن گیا ہوں تو اب مرتے دم تک میرا ایمان سلامت رہے گا؟ تو تسی کہڑے اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھتے ہو اور اللہ سے بے نیاز سمجھتے ہو؟ قرآن جب ولی کی بات کرتا ہے تو کس ولی کی بات کرتا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کی. کان عدوا للہ, یہ بھی ایک اور یونیورسل ٹروتھ ہے, جو کوئی اللہ سے دشمنی کرے وملائکتی یا اس کے فرشتوں کے ساتھ, ورسولی یا اس کے رسولوں کے ساتھ, وجبریل یا جبرائیل کے ساتھ, ومیکالا یا میکائیل علیہ السلام کے ساتھ, فإن اللہ عدو للکافرین, تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے. اس کے کانٹیکسٹ میں وہ بخاری کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے, اور میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا مگر فرائض میں پابندی سے, اور نوافل میں کثرت سے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. بس انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں یہاں کے نا حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بابے نکالنے ہوتے ہیں اس حدیث میں سے. اچھا, اور یہ حدیثیں ان بابوں پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں, جنہوں نے انڈیا پاکستان میں شرک پھیلایا ہے. مجھے بتائیں, قرآن اگر ولی اللہ کی بات کرتا ہے تو اس ولی اللہ کی کرے گی نا جو قرآن کے موجود جب نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ تھے. قرآن میں کہیں لکھا ہوا کہ 1200 سال بعد فلانا ولی آئے گا, 500 سال بعد فلانا آئے گا. قرآن جب ولی کی بات کرتا ہے تو کس ولی کی بات کرتا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کی, جن کی کوئی کرامت نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے 12 سال بعد برات کاٹ لی, حضرت عمر نے کہڑی برات کاٹی ہے؟ حضرت ابوبکر نے کچھ بھی نہیں کٹا. سب کہانیاں جھوٹ. تو یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. تو اس حدیث میں آگے الفاظ ہے کہ میرا بندہ جب اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے دعا کرتا ہے, میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اگر وہ اللہ کا ہاتھ ہی بن چکا ہے پھر اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ وہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں. ایک بندہ اللہ کا ہاتھ اس کا ہاتھ بن چکا ہے تو جدھر مرضی ہاتھ لے جائے, وہ جس کی مرضی گیچی پر روڑ دے. اللہ سے کیا مانگ رہا ہے وہ پھر؟ کہ اللہ مجھے اپنے دشمن کے اگینسٹ تو بچا لے. تو اللہ کو تو چاہیے کہ یار تنو ہاتھ سے بناتا ہے نا, کر جو مرضی. یہ مطلب ہی غلط ہے اس کا. ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں, آنکھیں بن جاتا ہوں, مراد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ, پاؤں, آنکھیں, کان یہ اللہ کی اطاعت میں ہی اٹھتے ہیں, اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے. یہ مطلب ہے. اچھا, وہ اس میں بھی اگلی کہانی کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو پہلے ہی گناہ نہیں کر رہا تھا تبھی تو اسے انعام ملا ہے, اور آپ انعام کو کہہ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ وہی انعام مل رہا ہے. اس نے اپنی کان, آنکھیں اور ہاتھوں کو گناہوں سے محفوظ کیا ہے تو وہ ولی بنا ہے نا. اب آپ دوبارہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ولی بننے کی وجہ سے اس کی آنکھیں, کان اور یہ سب کچھ یہ جو ہے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے, تو پھر انعام کیا ہوا ہے نا کہانی. ویسے سر ادھر علاج اتھے ہے سرجن صاحب کو. میرے بھائی, کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بابا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو اب ولی بن گیا ہوں تو اب مرتے دم تک میرا ایمان سلامت رہے گا؟ اس کی گارنٹی کوئی شخص اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے؟ کوئی صحابی بھی کہہ سکتا ہے سوائے جن کو بائی نیم جنت کی بشارت ہوئی ہے. وہ بھی انہوں نے خود نہیں کہا, اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا. ورنہ تو فتح مکہ پہ کتنے ایمان لانے والے حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے اور حضرت بکر کے خلاف کھڑے ہو گئے منکرین زکات, مسالمہ کذاب کے ساتھ ملنے والے لوگ. تو مراد یہ ہے کہ جو بندہ اعمال میں استقامت کرتا ہے نا, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, کان بن جاتا ہوں, ہاتھ بن جاتا ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو یہ انعام دیتا ہے
کہ اب میرا اسپیشل پروٹوکول ہے تیرے ساتھ. پہلے تو تو نے اپنی ایفرٹ سے یہ کام کیے تھے نا, اب میری تائید تیرے ساتھ ہوگی کہ میں تجھے یہ تائید کروں گا کہ آندہ کبھی تو برائی کی طرف جانے بھی لگا نا, تیرا میں ہاتھ پکڑ لیا کروں گا, جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا پکڑا. قرآن میں الفاظ ہیں یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اللہ کی برہان نہ دیتا. تو تسی کہڑے اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھتے ہو اور اللہ سے بے نیاز سمجھتے ہو؟ یوسف تو پیغمبر تھے, وہ بے نیاز نہیں ہے اللہ سے, تو بابا کون سا بے نیاز ہو سکتا ہے اللہ سے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی دشمنی کرے گا اللہ کے ساتھ, اس کے فرشتوں کے ساتھ, جبرائیل کے ساتھ, میکائیل کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے. اور آج بھی جو صحیح اولیاء اللہ سے دشمنی کرے گا اللہ کی ان کے ساتھ دشمنی ہے, ذہن میں رکھیے گا. اور صحیح اولیاء اللہ وہ ہوں گے جو اللہ کی عبادت کروائیں گے, اپنی عبادت نہیں. آپ مجھے بتائیں, ویسے کو عام بندہ کوئی چھوٹی سی بات کر دے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی کتنا متکبر ہے, جی میں کرتا ہے, کہتے ہیں نا. تو یہ جو بابا کہتا ہے آپ کو کہ جو میرا مرید ہو گیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا اس وقت تک جب تک کہ آپ کو ساتھ نہ لے جاؤں, اس کی میں نہیں آپ کو نظر آتی؟ ادھر کہتے ہیں سبحان اللہ, اتنی بڑی میں کے اوپر سبحان اللہ. اللہ کہنا چاہیے لعنت اللہ علی الکاذبین, ایسے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو جو یہ دعویٰ کر رہا ہے. تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. اتنا متکبر شخص, کیا ابو بکر نے کبھی کہا ہے کہ ساری امت کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ آپ کا بابا کہتا ہے, آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. تو لعنت ہے پھر ایسے عقیدے کے اوپر جو ایسے متکبرین کو اولیاء اللہ سمجھتے ہیں. میں ان بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا, ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کہا ہو, لیکن آپ کہانیاں کروا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہوگا. تو آپ ذرا تھنک آؤٹ آف باکس کریں جو اتنا متکبر ہو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نیک بندے کی نشانی کیا ہے. بخاری مسلم دونوں میں ہے, اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو سیدہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں. آپ کے بابے جو ہیں وہ تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وہ ان کی جوتیوں کی خاک بھی لے سکیں سیدہ فاطمہ کی, اور ان کے اندر آکڑ اتنی ہے کہ میں اپنے مرید جنت میں لے کے جاؤں گا. تو تھوڑا سا مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور,